ان کی روح طیب کو راضی کرنے کے لیے بآواز بلند صلوات۔ ان کی محنتوں اور کاوشوں کے نتیجے میں جو انقلاب آیا، اس انقلاب کی جو برکات امت مسلمہ اور بالخصوص مکتب تشیع پر مرتب ہوئیں اور شیعان عالم پر مرتب ہوئیں، اس میں ایک برکت یہ ہے کہ دعائے کمیل ابن زیاد نے رواج پایا۔ ذرا تھوڑا سا توجہ کیجئے، آیا یہ دعائے کمیل ابن زیاد انقلاب سے پہلے بھی کتابوں میں موجود تھی یا نہیں؟ آپ اگر اپنے کسی گھر میں پرانے زمانے کی کوئی تحفۃ العوام بھی رکھتے ہوں، اس کو اگر آپ کھولیں جو آج سے 100 سال پہلے چھپی ہو، اس تحفۃ العوام کو کھولیں تو اس میں بھی جو دعائیں لکھی ہوئی ہوں گی ان میں بھی دعائے کمیل ابن زیاد موجود ہوگی۔ تھی تو صحیح دعا، لیکن ہماری پاکستانی قوم بالخصوص اس قسم کی دعاؤں سے زیادہ آشنا نہ تھی اور اس کا اتنا زیادہ رواج بھی نہ تھا۔ یہ گویا انقلاب اسلامی کی برکات ہیں کہ دعائے کمیل جیسا خزانہ جو ہماری کتابوں میں چھپا ہوا تھا وہ اجاگر ہوا، اور اب الحمدللہ وہ ملت تشیع میں ایک خاص رواج پانے میں کامیاب ہو گیا۔ تو یہ ایک برکت ہے۔ اس انقلاب کو زندہ باد رکھنے کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اس انقلاب اسلامی کے لیے جتنے لوگوں نے شہادت قبول کی، جتنے لوگوں نے خدمات انجام دی، تکلیفیں اٹھائیں، زحمتیں نبھائیں اور ہر قسم کا تعاون کیا، میں چاہتا ہوں اس تعاون کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اور ان تمام شہیدوں کو سلام پیش کرنے کے لیے بآواز بلند یہ دعا کمیل ابن زیاد کیوں کہلاتی ہے؟ کیا یہ کمیل ابن زیاد نے بنائی تھی؟ کمیل ابن زیاد کون تھے؟ صحابی حضرت امیر المومنین تھے اور حب علی میں شہید ہوئے۔ حب آل محمد اور حب علی میں شہید ہوئے۔ گورنر کوفہ، آپ جانتے ہیں کہ ایسے ایسے گورنر کوفہ میں مسلط کیے جاتے رہے جن کا کام ہی شیعوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر قتل کرنا تھا۔ کمیل ابن زیاد بوڑھے ہو چکے تھے، شاید 90 سال سے بھی ان کی عمر بڑھ چکی تھی کہ جب ان کو ایک گورنر ظالم نے ڈھونڈ نکالا اور اس عمر میں اس لیے شہید کر دیا کہ یہ محب علی ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے، ایک زمانہ ایسا بھی تو گزرا نا جس میں محبت علی ایسا جرم تھا جس کی جرم کی سزائے موت تھی۔ لہذا جس دل میں حب علی ہے وہ ان لوگوں کا ممنون احسان ہو جنہوں نے محبت علی کو ہم تک پہنچانے کے لیے جانیں دی ہیں، قربانیاں دی ہیں، شہید ہوئے ہیں۔ ان سب شہیدوں کو سلام پیش کرنے کے لیے بآواز بلند صلوات۔ کمیل ابن زیاد کس مزاج کے تھے؟ ان کی سوچ، فکر، انداز کیا تھا؟ تو یہ کتاب جو عام طور پر آپ کے سامنے ہے، اس میں یہ باتیں تھوڑی حد تک لکھی ہوئی ہیں۔ روایت ہے کہ ایک روز مسجد بصرہ میں جناب امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا۔ حضرت نے فرمایا کہ جو شخص شعبان کی 15ویں شب کو اس امر کا اہتمام کرے کہ تمام رات بیدار رہے، عبادت پروردگار عالم میں مشغول رہے اور حضرت خضر علیہ السلام کی دعا تلاوت کرے۔ کس کی دعا؟
حضرت خضر کو جو جانتا ہے وہ صلوات بھیجے۔ یہ جملہ تو ہماری سرائکی کا بڑا مشہور ہے، اللہ خضر دی عمرہ کری، ہے نا؟ پتہ ہو یا نہ ہو میں کیا کہہ رہا ہوں، لیکن ایک دعا تو ہے نا۔ لیکن اگر تھوڑا سا کھولا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ایک ہستی ہے جس کا نام حضرت خضر ہے، اللہ نے انہیں لمبی زندگی دی ہے، اور وہ ہر معصوم کی زیارت سے شافی ہوتے ہیں، انبیاء سے بھی ملتے رہے اور معصومین چہارہ معصومین سے بھی ان کی ملاقات ہوتی رہی۔ اور پھر واضح ہے کہ جب اس مزاج کے لوگوں کی آپس میں ملاقاتیں ہوں تو ان کی گفتگو بھی اس سطح کی ہوتی ہے نا جس سطح کی وہ شخصیات ہیں۔ کسی نبی سے حضرت خضر ملیں تو ہماری جیسی گپیں ماریں گے یا اپنے درجے کی گفتگو کریں گے؟ تو اسی طرح حضرت خضر ائمہ ہدیٰ سے ملتے رہے، اور امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ ایک دعا ہے کہ جو حضرت خضر نے مجھ تک پہنچائی ہے اور میں تم تک پہنچا رہا ہوں۔ لیکن حضرت نے مختصر بات کی بصرے میں، کچھ پتہ ہے کہ بصرہ کہاں ہے؟ عراق میں، اب بھی ہے۔ امیر المومنین بصرے کیوں گئے تھے؟ امیر المومنین تو مدینہ منورہ میں آپ کی حکومت کا پایہ تخت تھا، پھر مجبوری آپ کو لے گئی کوفہ، پھر بصرے بھی آپ کو ایک مجبوری لے گئی۔ وہ مجبوری آپ کو معلوم ہے کہ امیر المومنین کا حصہ حکومت کا بصرہ، اس پہ حملہ ہوا، حملہ آوروں نے اس بصرے کو امیر المومنین کی حکومت سے جدا کیا، امیر المومنین کے گورنر کو بھونڈی قسم کی سزائیں دیں، ان کا سر موڑ دیا، ان کے آبرو موڑ دیے، ان کے سارے سر کے بال موڑ دیے، اور اس حالت میں انہیں امیر المومنین کی طرف بھیجا یہ بتانے کے لیے کہ ہم تمہارے مرنے والوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں۔ لیکن بالآخر امیر المومنین نے اس ساری مشکل کو حل کرنے کے لیے بصرے کی طرف چڑھائی کی، اور جنگ بصرہ ہوئی جسے جنگ جمل بھی کہا جاتا ہے، اور اس زمانے میں امیر المومنین بصرہ میں تشریف لائے تو بصرے کی مشہور مسجد میں آپ نے خطبہ دیا۔ اس خطبے میں آپ نے یہ جملہ کہا کہ ایک دعا ہے حضرت خضر علیہ السلام کی، اگر کوئی اسے پڑھے تو اس کی دعا قبول ہوگی۔ اچھا، اب یہ جملہ حضرت امیر المومنین نے کہا اور حضرت خطبہ ختم کر کے اپنے گھر کی طرف تشریف لے گئے کہ حضرت کمیل آپ کے پیچھے چل دیے۔ حضرت کمیل امیر المومنین کے پیچھے چل دیے۔ اب جب امیر المومنین اپنے گھر پہنچے، دولت سرا کے دروازے پہ پہنچے تو پیچھے کمیل تھا۔ امیر المومنین نے پوچھا، کمیل کیسے آئے ہو، کیا چاہتے ہو؟ توجہ رہے، کمیل کہتے ہیں میں فقط اس لیے حاضر ہوا ہوں، آپ نے ایک ابھی دعا کا حوالہ دیا تھا، میں چاہتا ہوں وہ دعا مجھے دے دو۔ جو لوگ خزانوں کی تلاش میں ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں۔ امیر المومنین نے یہ نہیں کہا کہ میرے پاس کوئی سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کوئی مربے ہیں، کوئی جائیدادیں ہیں، نہ، ایک دعا ہے۔ اور کمیل کا قلب دعاؤں کا عاشق ہے، اس کے لیے بہترین خزانہ دعا ہے، اور وہ بھی دعا ایسی کہ جو امیر المومنین دے رہے ہیں اور حضرت خضر سے لے کے دے رہے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے آپ بیٹھ جائیں، میں وہ دعا تمہیں لکھوا دیتا ہوں۔ اتنی بڑی لمبی دعا علی مولا نے لکھوائی اور کمیل ابن زیاد نے لکھی۔ کیا خیال ہے، یہ قیمتی نسخہ ہے یا معمولی نسخہ ہے؟ جی، قیمتی ترین نسخہ ہے جس کا تعلق دنیا سے زیادہ آخرت کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے،
اور آخرت کو بنانے والی جو چیز ہو وہ دنیا کی چیزوں سے زیادہ اہم ترین اور قیمتی ترین ہوتی ہے۔ حضرت نے یہ نسخہ دعا کا ان کو لکھوایا اور کمیل نے اس کو حاصل کیا۔ اب اگر کمیل کنجوس ہوتا تو ایسی دعا کو اپنے پاس سنبھال کے رکھ لیتا اور کسی کو نہ بتاتا اور خود ہی اس سے فیض پاتا، تو اگر ایسا کرتا تو کمیل نہ ہوتا۔ تو جو ہے کمیل ابن زیاد کمیل نہ ہوتا، کیونکہ جو شاگرد علی ہوتا ہے وہ ایسی چیزوں کو بانٹتا ہے، ان خزانوں کو تقسیم کرتا ہے، نہیں کہ اس کو اپنے پاس کنجوس بن کے سنبھال کے رکھ لیتا ہے۔ جیسے یونانی طبیب کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کو کوئی اچھا سا نسخہ مل جائے تو وہ اسے کسی کو دیتے نہ تھے اور قبروں میں لے جاتے تھے۔ قبروں میں لے جانے والے اور ہوتے ہیں، قیامت تک آنے والے عوام کے لیے خیرات بانٹ کے چلے جانے والے اور ہوتے ہیں۔ اب آپ فرمائیے، جتنی دعائیں کمیل اس اللہ کی زمین پر پڑھی جا رہی ہے اور لوگ اس سے نور حاصل کر رہے ہیں، کیا وہ ثواب فقط پڑھنے والوں کو مل رہا ہے یا حضرت کمیل کو بھی مل رہا ہے؟ جی، من سن سنتا حسنتا فلہ اجر من عمل بہا الی یوم القیامہ، جو شخص کسی اچھائی اور نیکی کی سنت قائم کر جائے، یعنی نیکی کا رواج ڈال جائے، تو پیغمبر فرماتے ہیں فَلَهُ أَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک جتنے لوگ اس نیک کام پر عمل کرتے رہیں گے ان کے برابر اجر اس سنت قائم کرنے والے کو ملتا رہے گا۔ اب پتہ نہیں، میں نہیں سمجھ سکتا، کروڑوں کہوں تو بھی کم ہے، اربوں کہوں تو بھی کم ہے، بلین ہاں لاکھوں اربوں افراد مرد اور عورتیں دعائے کمیل کے فیض سے فیضیاب ہو رہے ہیں، جتنا لوگ پا رہے ہیں اتنا کمیل کو مل رہا۔ اب بتائیے کمیل غریب ہے یا امیر ہے؟ جی، آخرت کا یا دنیا کا؟ دنیا کا سونا لے کے چلا گیا ہے یا آخرت کا خزانہ اکٹھا کر گیا؟ کب تک یہ خزانہ اس کے اعمال میں جاتا رہے گا؟ ٹھیک ہے، اب جب بروز محشر آپ کی حضرت کمیل سے زیارت ہوگی دل چاہتا ہے حضرت کمیل ابن زیاد کی آپ کو زیارت نصیب ہو یا نہیں؟ جو چاہتا ہے کمیل کے لیے ایک صلوات بھیجیے۔ جب زیارت ہوگی تو ذرا بتائیے حضرت کمیل کتنے نورانی ہوں گے، ان کے پاس کتنا نور ہوگا؟ مجھے یہی کہا جا سکتا ہے کہ بس ان سے برتر معصوم ہی کا نور ہوگا، شہدائے کربلا کا نور ہوگا، ورنہ کمیل تو خود بھی شہید محبت علی ہیں۔ تو اتنی عظمت، اتنی بلندی انسان کما سکتا ہے یا نہیں؟ انسان کے لیے اتنی بلندی تک پہنچنے کے راستے کھلے ہیں یا بند ہو چکے ہیں؟ کھلے ہیں۔ ہم بھی اگر ایسا کرنا چاہیں تو ایسی نیک سنتیں قائم کریں کہ ہم مر جائیں لیکن ہمارے بعد وہ سنت چلتی رہے، اور ہمارے بعد جتنے لوگ اس نیک سنت پر عمل کرتے رہیں گے ان کا اجر ہمارے نامہ اعمال میں آتا رہے گا۔ لہذا کچھ اس چیز کی اہمیت ہمیں اپنے ذہن میں راسخ کرنا چاہیے یا نہیں؟ تو میں یہ اپیل کروں گا کہ فقط اس دعائے کمیل سے استفادہ ہی نہ کریں، بلکہ اس دعائے کمیل جیسی سنتوں کو آئندہ نسلوں میں برقرار رکھنے کے لیے بھی ہمیں کوئی نہ کوئی کوشش کرنا چاہیے، اور اس سلسلے کو برقرار رکھنے کے لیے سنجیدہ سوچ ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے۔
یہ جو ہمارے ہاں بے پرواہیاں ہیں نا کہ وقتی طور پر ہم جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد ہمارا جذبہ مردہ ہو جاتا ہے. ہمارا نیک جذبہ کبھی مردہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ نیک جذبات ہمیشہ زندہ رہنے چاہیے. جو اس نصیحت کو قبول کر رہے ہیں وہ بآواز بلند صلوات. مثال کے طور پر یہ سارا ڈیرہ غازی خان اتنا قیمتی ہے جتنی یہ حیدریہ امام بارگاہ. ذرا مجھے سوچ کے بتاؤ کتنی ہوگی؟ 2 کنال ہوگی اس کا رقبہ، 2-3 کنال ہوگا، ٹھیک کچھ ہوگا نا، ہے جی اتنا ہی ہوگا. تو اس کی قیمت کتنی ہوگی جو آج کے ڈیرہ غازی خان کی مہنگی زمین کی قیمت ہے؟ کیا وہ آپ کروڑوں ہو جائے گی؟ چلو کروڑوں روپے کی ہوگی. جس نے یہ کروڑوں روپے کی جائیداد دی اس حیدریہ امام بارگاہ کے لیے وقف کی، اگر وہ نہ کرتا تو کتنے کماتا، اور وقف کر کے چلا گیا ہے تو کتنی کمائی کر رہا ہے. ذرا سوچو. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام